السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر انسان کے پاس ضرورت سے زیادہ سہولتیں آ گئی ہیں، اور ان سہولتوں کی آڑ میں ہم پریکٹیکل زندگی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس صورت میں ممکن ہے کہ ہماری جسمانی صحت پر بھی منفی اثرات پڑیں، اور جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ہماری مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال نیو جنریشن کو شاید معلومات اور روزگار تو فراہم کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ہمارے ذہنوں پر نیگیٹو اثرات بھی مرتب کر رہا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو انتہائی اہم ٹاپک پر ہے۔ آپ نے ڈپریشن اور پریشانی سے نجات کے لیے بہت سی ویڈیوز اور انفارمیشن تو لی ہوگی، لیکن پریشانی ہوتی کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم انگزائٹی کا شکار ہو گئے ہیں، یا ہمارے ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہیں وہ سٹریس کی وجہ سے جنم لے رہے ہیں؟ اور ٹینشن لینے سے ہمارے جسم میں کون کون سی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور کیسے علاج اور خیال نہ کرنے سے یہ آہستہ آہستہ ہمارے قابو سے باہر ہو جاتی ہیں۔ دوستو، ڈپریشن اور سٹریس ایک جسمانی اور نفسیاتی رد عمل ہے۔ اب سٹریس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کسی انسان کی زندگی میں ایسا لمحہ آتا ہے جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کام کو نہیں کر سکتا یا نہیں کر پائے گا، اور وہ گیو اپ کر دیتا ہے، تو یہ جو رد عمل ہے کہ کسی کام یا ٹاسک یا ایسی سچویشن کو لے کے، اسے سٹریس کہتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف عادات اور خصلتیں رکھتا ہے۔ کچھ لوگ مشکل حالات میں بھی نہیں گھبراتے، اور اکثر تو ایسے لوگ بھی ہیں جو سٹریس کو اپنے اوپر اتنا سوار کر لیتے ہیں کہ ان کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اور انسان کے جسم میں کچھ بیماریاں سٹریس لینے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس ویڈیو کے آگے چل کے سٹریس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کون سے عملی اقدامات کیے جائیں جو آپ کی زندگی بدل کر رکھ دیں گے، لیکن اس کی صرف یہ شرط ہے کہ آپ سٹریس کو سنگین مسئلہ سمجھ کر اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ ہر انسان کی زندگی میں مشکل حالات آتے ہیں جو اس کے لیے ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی وہ اس ساری سچویشن میں کیا کرے۔ آپ کی سٹریس یا پریشانی کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو پروفیشن یا جاب ہے، آپ اس کو اتنا پسند نہیں کرتے، لیکن بچوں کو پالنے کے لیے پھر بھی کر رہے ہیں۔ سٹریس کی اصل وجہ جاننا بہت ضروری ہے۔ سٹریس لینے کی مختلف وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں اس کی جانچ کرنی چاہیے۔ انسان جب پریشانی سے دوچار ہوتا ہے تو اس کے ظاہری جسم پر ایسی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ دل کی دھڑکن بڑھ جانا، سانس لینے میں دشواری پیش آ سکتی ہے، اور انسان کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے۔ اکثر تو اتنی بے چینی ہونے لگتی ہے کہ کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، اور نہ کسی چیز میں کنسنٹریٹ کر پاتے ہیں۔ اب ان وجوہات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے سٹریس جنم لیتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو کافی حد تک اپنی پریشانیوں کی جانچ میں مدد ملے گی۔ ایک وجہ تو آپ کے مالی مسائل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ بے روزگاری، یا آپ قرضے میں ڈوبے ہوتے ہیں، اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہر کسی کو ہوتی ہے، لیکن ہر کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر اس پریشانی کے سلوشن کی بات کی جائے تو آپ کو اپنے گھر کے اخراجات کی لسٹ بنانی پڑے گی۔ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا خرچہ زیادہ ضروری ہے اور کون سا کم ضروری ہے، جس سے آپ گھر کے خرچے کم ہو جائیں گے۔ اور دوسرا سلوشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی انکم سے کچھ تھوڑی سی سیونگز کریں، تاکہ اگر کوئی ایمرجنسی کی صورتحال بنے تو وہ سیونگز آپ کے کام آ سکیں۔ دوسری بڑی وجہ صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ سٹریس اور صحت کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ پریشانی کے حل کے لیے اقدامات نہیں کریں گے تو یہ آپ کی صحت پر برے اثرات پیدا کرے گی۔ زیادہ تر سٹمک سے ریلیٹڈ بیماریاں سٹریس لینے کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ صحت آپ کے لیے کتنی قیمتی ہے۔ ماحول کا خوشگوار ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگر ہمارا ارد گرد کا ماحول پرسکون نہیں ہوگا تو سٹریس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کی پریشانیوں کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ کام کی فکر، تنہائی پسند ہونا، اس کے علاوہ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کرنا۔ اگر آپ ایک طالب علم ہیں تو آپ کو پڑھائی میں آگے بڑھنے کی فکر، کچھ باتوں کی فکر کرنا اچھا ہوتا ہے، وہ آپ کی صلاح میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر جسمانی علامات کی بات کی جائے تو سٹریس لینے کی وجہ سے مختلف علامات ظاہر ہوتی ہیں، جیسا کہ سر درد، پٹھوں میں کھچاؤ، تھکاوٹ محسوس کرنا، نیند کی خرابی، آپ کے ہاضمے اور معدے کے ساتھ مسائل شروع ہو سکتے ہیں، بھوک میں تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ اس میں یہ بات قابل غور ہے کہ زیادہ بھوک لگنا بھی معدے کے مسائل میں شامل ہے۔ یا تو دوسرا پہلو یہ ہے کہ
بھوک کم لگتی ہے۔ بعض اوقات سٹریس لینے سے دل کی دھڑکن کافی تیز ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امیون سسٹم بھی کافی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کافی علامات ہیں، جیسا کہ بیہیویئر میں کون کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، تو وہ ہیں بے چینی ہونا، کسی کام میں بھی دل نہ لگنا، نیگیٹو سوچیں آنا، بری چیزوں کی لت لگ جانا۔ ہم اکثر پریشان ہوں تو خود کو ریلیکس کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال شروع کر دیتے ہیں، جو کہ نقصان دہ ہے۔ بعض اوقات جب ہم سٹریس کا شکار ہوں تو ہم اپنے ناخن چبا رہے ہوتے ہیں۔ اب باری آتی ہے، اگر ہم ڈپریشن اور سٹریس کا شکار ہو گئے ہیں تو ہم کون سے ایسے طریقے اپنا کے اپنی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں۔ یہ مرحلہ یقینی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میں مختلف جدید اور سائنسی طریقے بتانے کی کوشش کروں گا جو آپ اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں۔ ان ٹیکنیکس کو ایفیکٹو سٹریس مینجمنٹ ٹیکنیکس کہتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر ہم گہرے سانس لیں جیسے ماہرین نے طریقہ کار بتایا ہے، تو آپ 20 منٹ کی اس پریکٹس سے خود کو کافی بہتر محسوس کر سکیں گے۔ اگر آپ زیادہ جتن نہیں کر سکتے تو آپ یہ جدید طریقہ ضرور اپنائیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے ایکسرسائز کی، جس میں آپ زیادہ نہیں تو روز صبح اور شام کو 20 منٹ کی واک کریں۔ اگر کچھ دیر بھاگ سکتے ہیں تو وہ زیادہ کارآمد ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ ٹائم مینیج کرنے کی کوشش کریں۔ اگر تو آپ کی کوئی جاب ہے تو اچھی بات ہے، اگر فارغ رہتے ہیں تو خود کو بزی رکھیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال کم کر دیں۔ بعض اوقات سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے سامنے ایسی ویڈیوز آ جاتی ہیں جو کہ ہماری مینٹل ہیلتھ پر برا اثر ڈالتی ہیں۔ سوشل میڈیا کے استعمال کی بجائے آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی فیملی کو ٹائم دیں۔ ہوپ فلی آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر کوئی سجیشن ہے تو کائنڈلی ضرور دیجیے گا۔